انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علی الحسین علیہ السلام وعلی علی بن الحسین علیہ السلام وعلی اولاد الحسین علیہ السلام وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ اجڑے ہوئے لوگوں کو اپنے گھروں میں بیٹھ کے رونے والوں، یہ شام غریباں، غریبوں پہ غربت کی شام، پیاسوں پہ پیاس کی شام۔ آج پہلی رات آئی ہے زینب کو جنگل کے اندر، اور زینب کا وہ بھائی پاس نہیں ہے جس کے بغیر بی بی اپنے شوہر کو کہتی تھی عبداللہ تو مجھے روک سکتا ہے کیونکہ تو میرا شوہر ہے، میں تیرے کہنے پہ روک جاؤں گی، لیکن عبداللہ ادھر حسین کا مدینے سے قافلہ نکلے گا، ادھر مجھ زینب کا جنازہ بلند ہوگا۔ عزاداروں، ایک روایت ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک دفعہ مدینے میں بی بی فضہ کہتی ہے کہ ماں زہرا کی شہادت ہو چکی تھی اور ان بچوں کی مہربانی تھی، یہ مجھے ماں کہتے تھے۔ میں ایک دن بی بی زینب کو ملنے کے لیے سسرال گھر میں گئی، میں نے جا کے دیکھا علی کی بیٹی کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی۔ میں نے پوچھا زینب بیٹا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ مولا حسین 3-4 دن سے مدینے میں نہیں تھے تو علی کی بیٹی کہتی اماں فضہ مجھ سے یہ نہ پوچھ کے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، اماں مجھ سے یہ پوچھ کہ میں اب تک زندہ کیسے، اماں میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ رونے والوں، اللہ جانے آج کی شام زینب کے دور پہ مولا حسین علیہ السلام نے غازی جب چلے ہیں نا مقتل کی جانب تو کہا تھا عباس تیرے ہونے کی وجہ سے یزید کا لشکر ساری رات نہیں سوتا۔ ان کو پتا ہے کہ علی کی تصویر موجود ہے، جسے علی نے مانگا تھا وہ موجود ہے غازی، اور تیرے ہونے کی وجہ سے محمد کی بیٹیاں صحرا کو نام محمد کا شہر سمجھ کے بڑے چین سے سو جاتے۔ غازی تو مقتل کی طرف جا، اس کے بعد زینب جاگنا شروع کر دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی جلدی نہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بزرگ بیٹھ کے سادات کو پرسہ دے رہے، عزاداروں دعا مانگو اللہ اس گھر کو آگ نہ لگے جس کا کوئی بجھانے والا نہ ہو۔ رونا اتنا جتنا علی کی بیٹی کی حسرت ہے۔ تم آج رو گے نا شام غریباں، تمہیں کوئی تماچے نہیں مارے گا، تمہیں کوئی تازیانے نہیں مارے گا۔ آج کا دن تم نے سارا دن عزاداری کی ہے، ماتم کیا ہے، پرسہ کیا ہے، لیکن ابھی شام غریباں سننے کے بعد جب تم جا کے تھک کے سو جاؤ گے نا، صبح پہ خدا لعنت کرے یہ پہلا تازیانہ اٹھاتا ہے، سید سجاد کی پشت پہ مارتا۔ اللہ تمہاری آواز پہ رحمت کرے۔ کیسے مصائب برداشت کرو گے شام غریباں؟ ابھی تو میں نے مصائب شروع بھی نہیں کیا، آپ کی آنکھیں بلند ہو گئی۔ عزاداروں میں کہتا ہوں دعا مانگو اللہ اس گھر کو آگ نہ لگے جس کا کوئی بجھانے والا نہ ہو، اللہ اس گھر کو کبھی آگ نہ لگے جس کا کوئی بجھانے والا نہ ہو۔ دوسری دعا مانگ لوں، دعا مانگو اللہ اس گھر کو کوئی ڈاکو نہ لوٹے جس کا
عزاداروں یہ جو شام غریبہ تھی نا، شام غریبہ، علی کی بیٹی نے جب پہرا دینا شروع کیا، زینب کو کوئی ایک مشکل نہیں، یہ جو اپنے رات گزاری ہے نا رات، مولا عباس کہتے ہیں نا ایک دفعہ نصف شب کے وقت میں نے دیکھا میرا آقا حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے کسی نصیب کی جانب گیا، میں پیچھے پیچھے مولا کو گیا تو مولا نے کیا کام کیا جا کے کربلا کے میدان میں، میرے مولا حسین، مولا عباس کہتے میرے مولا حسین کچھ جھاڑیوں میں سے درخت تھے انہیں اکھاڑ رہے تھے، میں نے کہا مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حسین روک کے کہتے ہیں غازی کل رات جو آنے والی ہے ہمارے بچے اس صحرا میں ایسے بکھریں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے اور دانے بگڑتے ہیں۔ غازی یہ کچھ کانٹوں والے درخت ہیں جنہیں میں اکھاڑ رہا ہوں تاکہ کسی بچے کے پاؤں میں کانٹا نہ چھپ جائے، اور روتے ہوئے عرض کرے مولا آپ کو یہ گوارا نہیں کسی بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھے، اللہ جانے الاسکر کے گلے میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے، اللہ تمہیں اس گھر کی محبت میں جینے۔ عزاداروں آوازیں ہر کوئی تو نہیں نہ روتا، آبادیوں میں جب جنازے بلند ہوتے ہیں تو قبلہ سارے لوگ نہیں روتے، چار بندے رو رہے ہوتے ہیں، پوچھنے والوں کو زیادہ تفتیش نہیں کرنی پڑتی، وہ کہتے ہیں جو رو رہے ہیں یہی میت کے رشتہ دار ہیں، جو رو رہے ہیں یہی میت کے رشتہ دار ہیں۔ اور عزاداروں یہ ان کا مصائب ہے جن کو آج کی شام مصائب میں پتھر برداشت نہیں کر سکا۔ عزاداروں جس پتھر کو آج کی شام اٹھایا جاتا تھا اس سے خون نکلتا تھا، خون۔ شام غریبہ کا میں سوچ رہا ہوں مکمل مضمون کیسے سنو گے؟ مومنو دل بڑے نازک ہوتے ہیں، علامہ حسین بخشالہ فرمایا کرتے تھے مفسر قرآن، دعا مانگو اللہ اس گھر کو آگ نہ لگے جس کا کوئی بجھانے والا نہ ہو۔ پھر علامہ فرمایا کرتے تھے دعا مانگو اگر لوٹنے بھی آئے نا تو کسی گھر کو کوئی ڈاکو لوٹ لے، فوجیں نہ لوٹے۔ نہیں کچھ بندے سمجھے ہیں میری بات، میں سب کو سمجھاؤں۔ قبلہ سے کسی نے کہا قبلہ اس میں کیا راز ہے کہ ڈاکو لوٹے فوجیں نہ لوٹے؟ اور جوانوں دل بڑے نازک ہوتے ہیں، جوانوں کے جوان رو پڑے تو پھر 40 برس ہوتے ہیں۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے ڈاکو ڈاک ڈر کے لوٹتا ہے، ڈاکو کو یہ حدثہ ہوتا ہے کہ ابھی کوئی آ جائے گا۔ علامہ فرمایا کرتے تھے دعا مانگو کسی گھر کو فوجیں نہ لوٹیں، اس لیے کہ فوجوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ ان کا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ عزادار علی کی بیٹی کیا کرے ہو؟ اس کے گھر کو شام غریبہ آگ بھی لگی، آگ بھی لگی، اور فوجوں نے چاروں طرف سے مل کے لوٹنا شروع کیا۔ پتہ یہ زینب کس ماں کی بیٹی ہے؟ یحییٰ مازنی روایت کرتا میں 15 برس کوفے میں علی کا ہمسایہ رہا، 15 برس کے بعد مجھے کسی نے بتایا میرے مولا کی ایک بیٹی ہے اس کا نام زینب ہے۔ میں نے مولا سے کہا مولا آپ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام زینب سلام اللہ علیہ ہے؟ میرے مولا نے فرمایا ہاں یحییٰ مازنی میری بیٹی ہے۔ آگے سے صحابی تھا، محبت کرنے والا تھا، کہتا مولا عزت قربان آپ کی بیٹیوں کے پردے میں۔ مولا میں نے 15 سالوں میں کبھی آپ کی بیٹی کے اونچا بولنے کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی۔ اور بہنوں والوں علی کہتا ہے یحییٰ تو کیسے آواز سنتا ہے؟ یہ بنت البتول اس کی ماں کا نام زہرا جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، اور زینب کی تمنا تھی کہ میں اپنی ماں کے جنازے کے
ساتھ جاؤ. علی نے کسی سائے کو محسوس کیا. علی فرماتے حسن ماں کا جنازہ رکھو, پہلے زینب کو گھر بھیجو. عزادارو, علامہ قبلہ فرمایا کرتے جب فوجیں کسی گھر کو لوٹتی ہیں نا وہ بڑے اطمینان سے لوٹتی. شام غریبہ انہوں نے خیام کو آگ بھی لگائی ہے اور لوٹا بھی ہے. اس وقت تک نبی کی کسی بیٹی نے عزادارو چادر نہیں دی. کیسے لفظ کہوں, یا ان پہ خدا لعنت کرے, انہوں نے بیویوں کے جب حجاب اور پردے لوٹنے شروع کیے ہیں نا. راوی مقتل کا کہتا ہے شام غریبہ کا بیویاں جہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی جب تک اس زمین کا رنگ سرخ نہیں ہو گیا. مجھے لفظ بڑے محتاط استعمال کرنے پڑے, دل بڑے نازک ہوتے ہیں, میں کیسے سخت لفظ استعمال کروں. بیویاں جہاں پہ بیٹھی تھی خدا کی قسم مقتل کہتے ہیں انہوں نے صرف چادریں نہیں لوٹی, انہوں نے نبی کی بیٹیوں کے سروں پہ نیزے بھی مارے. بیویاں جہاں پہ بیٹھی تھی جب تک اس جگہ کا رنگ خون سے سرخ نہیں ہو گیا. اور عزادارو, خیام جب لٹ رہے تھے نا تو جو 4 سالہ بطول تھی جس کے بغیر حسین مولا کو نیند نہیں آتی تھی, آج کی شام جب حسین نے ودا کیا ہے تو میرے مولا نے کہا تھا سکینہ بیٹا آج کے بعد اماں رباب کو پھوپھیوں سے کوئی شکایت نہ آئے تیری. بیٹا سفر بڑا مشکل ہے. بی بی سکینہ کہتی ہے بابا اماں رباب کے پاس تو بھیا عسکر سوتا ہے, میں تو آپ کے پاس سوتی ہوں. عزادارو, پورا محضر حسین کے سامنے تھا. حسین کہتے ہیں سکینہ بیٹی آج کی شام ترتیب بدل جائے گی, اصغر میرے سینے پہ آ جائے گا. سکینہ جہاں پھوپھیاں سوائے وہاں پر سو جانا, سکینہ کوئی چیز نہ مانگنا. بی بی سکینہ کہتی ہے جب میرا پردہ عزادارو ہم ماتم نہ کریں تو کیا کریں. دنیا کہتی ہے تم ماتم کرتے ہو, ہم سے پوچھو ہم زندہ کیسے ہیں. 4 سال بطول کا جب پردہ لوٹا ہے نا کسی سخی نے, خدا اس پر لعنت کرے. معصومہ عزادارو پریشان ہو کے کہتی ہے پھوپھی اماں کوئی چادر کا ٹکڑا ہے تو دے دے. پھوپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے. 4 سالہ سکینہ, اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب نہ کرے. جب 4 سالہ سکینہ پردے کو روئی ہے نا, عزادارو پھوپھی سے چادر مانگ رہی تھی. اب بات تم نہیں کرو گے تو کیا کرو گے. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے بیٹا سکینہ انا مصروں کے, سکینہ میری چادر بھی لوٹ گئے. سکینہ نہ تیرے پاس چادر ہے نہ میرے پاس چادر ہے. عزادارو, شام غریبہ یزید کا ایک سپاہی اس گھر کو لوٹ بھی رہا تھا اور آنکھوں سے رو بھی رہا تھا. کوئی برداشت کرے گا اس روایت کو, لوٹ بھی جان رہا تھا اور رو بھی رہا تھا. علی کی بیٹی کہتی ہے یا لوٹنا یا رونا, لوٹتا بھی ہے اور روتا بھی ہے. بلا آگے سے کیا کہتا ہے, رو تمہاری بے بسی پہ رہا ہوں, آوازیں صدائے گریہ, مولا تمہارے چہرے پہ رحمت نازل کرے. اللہ اس جگہ پہ سلسلہ عزا کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. کہتے رو رہا ہوں تمہاری بے بسی پہ کہ تمہیں بچانے والا ہی کوئی نہیں, اور لوٹ اس لیے رہا ہوں اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ کے لے جائے. عزادارو, اس رنگ میں لوٹا علی و بطول کی بیٹیوں کو. اور حمید ابن مسلم کہتے ہیں جب لوٹ رہے تھے نا, اور لوٹنے کے بعد انہوں نے چاروں طرف اس گھر کو
آگ لگائی ہے جس گھر پہ نبی کھڑا ہو کے کہتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزادارو جب آگ لگی ہے نا، حمید ابن مسلم کہتا مجھے نہیں بھولتا وہ منظر جب ایک پہاڑ جیسی ہمت والی بی بی آگ کے شعلوں کے قریب آتی ہے، آگ کے شعلے اتنے بلند ہیں، کبھی آگے جاتی ہے پھر پیچھے ہو جاتی ہے، یا ایک دفعہ اس نے نعت علی کو پڑھا۔ حمید ابن مسلم کہتا میں قریب گیا، میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی، میں نے جا کے کہا بی بی اگر تیری کوئی قیمتی شے خیموں میں رہ گئی ہے تو جب آگ کا زور ختم ہوگا اس وقت جا کے اٹھا لینا۔ علی کی بیٹی کہتی حمید بن مسلم اندر جو جلنے والا ہے وہ تیرا رشتے میں لگتا جو کچھ نہیں، تیرا لگتا جو کچھ نہیں۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں اس معصموں نے ایک دفعہ چلتی ہوئی آگ کے شعلوں کو عبور کیا، جتنے سید بیٹھ کے رو رہے ہو اور سادات مرہون منت ہے علی کی بیٹی کی قربانی کے۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں جب اس نے آگ کا شعلہ عبور کیا اس کی کمر خالی تھی، جب واپس آئی اس کی کمر پہ سجاد تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، آجرکم اللہ آجرکم اللہ، اللہ تیرے آنسو قبول کرے۔ اس کی کمر پہ سید سجاد تھا اور یہ مقتول کی طرف منہ کر کے کہہ رہی تھی حسین ادھار اتر گیا، تو نے میرا اکبر لایا تھا۔ رو لو رو لو، تمہیں کوئی منع نہیں کرنے والا، جتنا رو گے بی بی سکینہ اور زینب بی بی اتنی دعائیں دیں گی۔ بی بی کہتی ہے حسین ادھار اتر گیا، تو نے میرا اکبر لایا تھا، میں تیرا سجاد اٹھا کے لا رہی ہوں۔ عزادارو علی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ چلتے ہوئے خیموں سے اپنے منصب کے امام بیٹے کو باہر لائی اور باہر لا کے علامہ نکن علیہ الرحمہ نے جو بات کی ہے وہ بات بڑی دردناک ہے۔ علامہ نکن کہتے ہیں علی کی بیٹی باہر لا کے نا اپنے بیٹے کو کہتی ہے شریعت کا امام بتا چل کے مر جائے، سجاد بتا ہمارا وظیفہ شریع کیا ہے، سجاد ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے، سجاد اس کربلا میں یزید کا لشکر ہے۔ علامہ نکن کہتے ہیں کوئی عام بی بی نہیں تھی جس نے سجاد سے پوچھا ہے کہ بتا جل کے مر جائیں شریعت کیا کہتی ہے۔ عزادارو علامہ نکن نے فکرہ لکھا ہے، علامہ کہتے ہیں علی کی بیٹی نے جان بوجھ کے پیچھا کہ شاید شریعت میں کوئی جل مرنے کی گنجائش ہو، میرے سر پہ چادر نہیں ہے اور میری ماں کا نام زہرا ہے۔ عزادارو کوئی ایک مشکل نہیں علی کی بیٹی کو، علی کی بیٹی نے عباس بن کے آج کی شام پہرا دینا شروع کیا۔ جب پہرا دیا نا علی کی بیٹی نے، علی کی بیٹی کہتی ہے کلثوم بچے گن، بچے کتنے ہیں؟ جب بچے شمار کیے تو سکینہ نظر نہیں آئی۔ عزادارو جب سکینہ نظر نہیں آئی بی بی زینب ایسے آئی جیسے نسیم میں پانی آتا ہے، آ کے آوازیں دے کے کہتی ہے بھیا میری مشکل کو حل کر، تیرے سینے کا تعویذ نہیں مل رہا۔ اب جن گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں یا جو اولاد کے متمنی بیٹھے ہو اپنی جولی کو دراز کرنا۔ عزادارو جب زینب نے کہا بھائی حسین مجھے تیری بیٹی نظر نہیں آ رہی، حسین کہتے ہیں زینب آہستہ بول، سکینہ میرے پاس، یا زہرا یا
کے مطابق حور کی زوجہ شام غریبہ پانی لے کے آئی اور پانی لا کے کہتی ہے میں حور کی زوجہ ہوں۔ کس کس بات کو شام غریبہ کے درد میں رونے والوں بندہ پڑے ہو، اللہ آپ کو کربلا میں لے جائے۔ جو تازہ مہمان بنا تھا نا حسین کا حور، اس کی قبر آج کربلا میں نہیں، اس کی قبر بنی ریا قبیلے کی جاگیر میں بنی ہے۔ بھلا کیا ہوا ہے عزادارو؟ کوئی ایک رونا ہے، مردوں کے ساتھ دشمنی ہونا، لوگ مردوں کو مار دیتے ہیں۔ خدا ان پہ لعنت کرے، شام غریبوں سے پہلے انہوں نے گھوڑوں کو مرتب کر کے کہا ہے دائیں کے گھوڑے دائیں کی جانب دوڑاؤ، بائیں کے گھوڑے دائیں کی جانب دوڑاؤ۔ عزادارو امام زمانہ ناحیہ مقدسہ میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں کو جن کے سینے کی پسلیاں دائیں کی بائیں ہو چکی تھی۔ اور عزادارو جنہوں جب انہوں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے شروع کیے ہیں نا، آپ دیکھو کہ غربت کیا ہے حسین کی۔ اللہ کرے تجھے فکرہ سمجھ آ جائے۔ انہوں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے کی ترتیب کی بنیاد جب شروع کی ہے نا، جب گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں، ہور کے قبیلے کو پتہ چلا جو کچھ فاصلے پہ تھا، ہور کا قبیلہ تلواریں لے کے کربلا کے میدان میں آ گیا اور تلواریں لے کے میدان میں آ کے کہتا ہے اے یزید کا لشکر، ہم ہور پہ گھوڑے نہیں دوڑنے دیں گے، اس لیے کہ تم نے ہر کسی کو لگا سمجھے۔ ہور کی لاش بچ گئی، نبی کے بیٹے کی لاش پہ گھوڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اللہ تمہیں کربلا لے جائے، کربلا۔ عزادارو جہاں پہ ہور کی قبر کربلا سے باہر دیکھو گے نا، وہاں پہ جب تم کربلا جاؤ حبیب ابن مظاہر کی قبر، غازی کی قبر، گنج شہداء، سارے سپاہیوں کی قبر، لیکن کوئی اس طرح زوم ہوا ہے کربلا کے میدان میں جہاں پہ حسین کا مقتل ہے وہاں پہ قبر نہیں، جہاں پہ قبر ہے وہاں پہ مقتل نہیں۔ علماء نے بلا اس کی ریزن کیا لکھی ہے؟ علماء لکھتے ہیں جب گھوڑے دوڑانے لگے ہیں نا، جس کم سن شہید کے لیے حسین نے قبر بنائی تھی، حسین نے بغیر سر کے دیکھا میرے عسکر پہ بھی گھوڑے دوڑنے لگے ہیں، میرے عسکر کی لاش بھی پامال ہونے لگی ہے۔ عزادارو حسین نے اس عالم لاش میں اپنے آپ کو اس جانب کیا جہاں پہ عسکر لیتا ہوا تھا۔ شبیر نے اپنے بچے کو اپنے سینے پہ لیا اور کہا قیامت تک سیو کربلا میں میرے عسکر کی کبھی قبر نہ پوچھنا، عسکر کا دفینہ حسین کا سینہ۔ ہائے غریبی، ہائے غریبی، اللہ تمہیں کربلا لے جاؤ، روٹیاں کھوالو، کربلا میں سارے روزے ہیں، کربلا میں رباب کے بچے کا روزہ، کربلا میں رباب کے بچے کا روزہ نہیں۔ عزادارو اور کی لاش اٹھی، گھوڑے دوڑ گئے، ایک فکرہ کا ہوا اگر اجازت ہو، یزید کے سپاہی کہتے ہیں ہم گھوڑوں کی زینوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، زین کے نیچے پلان ہوتا ہے، پلان کے نیچے گھوڑے کا وجود ہوتا ہے۔ بے غیرت کہتے ہیں جب کسی غریب کی ہڈیاں ٹوٹتی تھی تو جو بندہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا تھا اس کو علم ہو جاتا تھا جب اس غریب کی ہڈیاں عزادارو نہیں برداشت کر سکو گے، جو شام غریبہ کا مسائل نہیں برداشت کر سکو گے۔ اللہ تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ میں روایت مکمل کروں، آپ کی عبادت مکمل ہو۔ ہور کی زوجہ پانی لے کے آئی، جب پانی لے کے آئی ہے نا، مجھے ایمان سے بتاؤ
سکینہ نے پانی پیا ہوگا، بی بی کلثوم نے پانی پیا ہوگا، بی بی زینب کے بارے میں تو کتابیں خاموش ہیں، پتہ نہیں علی کی بیٹی کب سے پیاسی ہے اور کب تک پیاسی رہی۔ علامہ نقل لکھتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے لکھنؤ کے، لکھتے ہیں کربلا 10 محرم کو جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا۔ علامہ نقل آگے لکھتے ہیں، جو جب تک جیا پیاسا رہا، جو جتنی جلدی جام شہادت پیتا ہے اتنی جلدی ساقی کوثر اسے شراب کرتا۔ میری ماں بہنوں کتابیں نہیں بتاتی علی کی بیٹی نے کب پانی پیا۔ ہاں ایک فکرہ ملتا ہے، جب بھی مانگی تو کہا مجھے چادر دے دو۔ میری ماں کا نام زہرا، جب ہر کی زوجہ پانی لے کے آئی ہے نا تو پانی بی بی زینب نے اشارہ کیا بی بی کلثوم کی طرف، بی بی کلثوم نے اشارہ کیا بچوں کی طرف۔ عزاداروں بی بی سکینہ نے آج کے دن اس گھوڑے سے ایک فکرہ کہا تھا کہ اے گھوڑا، آپ کو پتا ہے، مصائب سن چکے ہیں کہ جب گھوڑا خیمے سے نکلنے لگا ہے تو گھوڑے کے اگلے پاؤں سے لپٹ کے سکینہ نے کہا، گھوڑا میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ عزاداروں جب یہ گھوڑا ڈلی ہوئی زین کے ساتھ خیموں میں آیا ہے نا آواز لگاتے ہوئے، کوئی اتنا پیار تھا بی بی سکینہ کو کہتی ہے، گھوڑا میں سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا، لیکن مجھے اتنا بتا دے انہوں نے پیاسا مارا ہے یا کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا؟ عزاداروں ہر کی زوجہ پانی میں گئے، جب بی بی زینب بچے مطمئن ہے نا، وہ کوئی بچہ پانی کی طرف رغبت نہیں پاتا، تو بی بی سکینہ سے بی بی زینب تسلی کے عالم میں کہتی ہے، بیٹا ہمارے گھر کی تہذیب ہے، جس نے دعائیں مانگنی ہے میرا آخری فکرہ اپنا دامن دراز کرے، جو مانگو کہ میں طالب علم تمہیں زمانہ دیتا ہوں، جتنے خلوص سے بیٹھے ہوئے میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، میرے بزرگ، میرے جوان، جو مانگو کہ تمہیں ملے گا، اپنا دامن دراز کرو۔ عزاداروں بی بی زینب مطمئن کرنے کے لیے کہتی ہے، سکینہ بیٹا ہمارے گھر کی یہ تہذیب ہے، جب کوئی چیز آتی ہے نا ہم پہلے چھوٹوں کو پیش کرتے ہیں، جو پہنچ گئے ہیں ان کی آوازیں بلند ہیں۔ اللہ کرے آپ سب کو یہ فکر سمجھ آ جائے، جب علی کی بیٹی نے کہا نا سکینہ ہمارے گھر کا یہ دستور ہے کہ جو چیز بھی آئے ہم پہلے چھوٹوں کو دیتے ہیں، مقتل کہتا ہے سکینہ نے پانی لیا اور سکینہ دوڑی مقتل کی جانب، بی بی زینب نے کہا سکینہ بیٹا کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں میرا اصغر مجھ سے چھوٹا ہے اور میرا اصغر پیاسا بھی ہے۔ اللہ لعنت اللہ والقوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ کریم اللہ شام غریبہ تجھے کربلا میں اس غریب کی شہادت کا واسطہ جس نے اپنے خون سے، علی اکبر کے خون سے، جس نے اپنی کٹی ہوئی انگلی کے ساتھ روشنائی علی اکبر سے صحرائے کربلا پہ لکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرا اللہ اس مولا حسین کا واسطہ۔ کریم اللہ حسین نے لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد دین محفوظ ہو گیا، حسین کا گھر اجڑ گیا۔ میرا اللہ تجھے ان غریبوں کا واسطہ، یہ رونے والے کوئی ایسا رونے والا نہیں جس کے دل میں دعا نہ ہو، میرا اللہ ان شریفوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اور میرا اللہ بھائی نے آگے کہا ہے کہ کچھ بے اولاد مستورات نے منت مانی ہوئی ہے،
میرا اللہ ہمارے پاس تو عمل نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن تجھے واسطہ اس بی بی کے کرب کا۔ عزادارو پہلی مجلس دمشق شہر میں ہوئی، دوسری مجلس بی بی رباب نے کربلا میں پڑھی، تیسری مجلس علی کی بیٹی نے مدینہ داخل ہوتے ہوئے پڑھی، اور جو دوسری مجلس بی بی رباب نے پڑھی ہے نا، جو مائیں بہنیں متمنی اولاد ہیں یا جن کا کوئی عزیز یا بیٹی یا بیٹا بے اولاد ہے، اپنے دامن کو دراز کرنا، اگلے سال وہ دعائیں مانگے گا جو زندہ رہے گا۔ میرے ذمہ بڑے میرے بھائیوں کی دعائیں ہیں جو بے اولاد ہیں، مومنین کچھ ایسے ہیں۔ عزادارو بی بی رباب کوئی اتنی وفادار کنیز تھی، اپنے شوہر کی قبر پہ کھڑا ہو کے کہتی ہے میرا والی میں نے مدینے جا کے کیا کر رہا، میرا محبوب میرا سردار تیرا بیٹا کہہ رہا ہے اماں چلو مدینے، مجھے بتا میرا کون سا وطن ہے؟ بی بی کہتی ہے میرا حسین مولا آپ کی قبر پہ دھوپ ہے، میرا عسکر پانی پینے گیا واپس نہیں آیا، میری سکینہ شام میں رہ گئی وہ شام سے واپس نہیں آئی، تیرا سجاد کہہ رہا ہے جلدی مہمنوں پہ بیٹھو اور وطن چلے۔ بی بی کہتی ہے سجاد تیرے حکم سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن میرا مولا گواہ رہنا میں جب تک زندہ رہوں گا نہ ٹھنڈا پانی پیوں گا نہ سائے پہ بیٹھوں۔ جو دعاؤں کی آمین چاہتے ہو، سید سجاد وطن چلا گیا، ایک دن ایک مدینے کا بندہ کہتا ہے میں مولا سے ملنے آیا، میں نے دیکھا مولا کے گھر میں ایک پردہ دار کڑکتی دوپہر میں دھوپ پہ بیٹھی ہوئی ہے، میرا جسم کانپنے لگا، میرا وجود ساتھ نہیں دے رہا تھا، میں نے ڈرتے ہوئے کہا مولا آپ تو خالق اور خلق کے بڑے کریم ہیں، مولا یہ آپ نے کس پردہ دار کو اتنی دھوپ میں بٹھایا ہوا ہے؟ کہتا میں نے پوچھنا تھا سید سجاد کا جگر کباب ہے؟ سید سجاد دھاڑے مار کے رو کے کہتا یہ کوئی کنیز نہیں ہے میری ماں رباب۔ داخلہ شام پہ صدارو داخلہ شام پہ دو دعائیں مانگی گئی، دو دعائیں۔ سید سجاد نے دعا مانگی یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ سید سجاد ہر قدم پہ دعا مانگتے تھے کاش میں یہ منظر نہ دیکھتا، میری پھپھیوں کے سر پہ چادر نہیں اور شرابی شراب پی رہے ہیں۔ عزادارو سجاد دعائیں مانگتا رہا، جو موت مانگتا رہا وہ بچ گیا، اور جو زندان میں روز پوچھتی تھی نا بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، دامن دراز کرو نا ذرا۔ بی بی کہتی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا سجاد کہتے سکینہ ریس کی تلاش پہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں، عصر کے وقت پلٹتے پھر کہتی سجاد آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں چھوٹے بچوں کو گھروں سے بڑا پیار، چھوٹے بچوں کو بندہ لمبے سفر پہ لے جائے نا، 2 دن کے بعد اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں جلدی ہمیں اپنے گھر پہنچاؤ۔ سکینہ بھی معصومہ تھی، جب بار بار نام سنتی نا کہ پرندے گھروں سے آئے ہیں اور گھروں کو جا رہے ہیں، بھیا کا دامن پکڑ کے کہتی سجاد کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں، کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں۔ رباب کے دل پہ یہ بات نقش ہو گئی کہ میری بچی کی تمنا ہے کہ کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں۔ اللہ تجھے شام میں وہ جگہ دکھائے جب رہائی ملی تو سر ملے، سروں کو دیکھ کے بیبیاں رونے لگی۔ بی بی رباب تھوڑا سا چلتے
صغیر کے قریب ایک ننھی سی بنی ہوئی قبر کے قریب گئی، اور جو میری ماں بہنیں اولاد چاہتی ہیں، بی بی قبر کے قریب جا کے نا اب وہاں سے قافلہ براستہ کربلا نانے کے شہر میں آنے لگا ہے۔ بی بی رباب جا کے نا ایک چھوٹی سی قبر پہ، اور بیٹی والوں کیسے برداشت کرو گے؟ اس قبر کے ساتھ جا کے بی بی پہلے بیٹھی، پھر رباب لیٹ گئی، پھر لیٹ کے رباب نے بازو کھولے، بازو کھول کے قبر کو باہوں میں لیا، اور باہوں میں لے کے کہتی ہے سکینہ تو روز کہتی تھی سکینہ ہمیں رہائی مل گئی ہے۔ سکینہ جب رہائی ملی تو تو نے قبر کو پسند کر لیا۔ میرا اللہ تجھے واسطہ اس معظمہ کی قربانی کا، ہر متمنی اولاد نرینہ آغوش کو اس نعمت سے آباد فرما۔ میرا اللہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کی کوئی بیٹی بے اولاد ہو، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بہن بے اولاد ہو، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی بھائی بے اولاد ہو۔ میرا اللہ اولاد کو جب بندہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی انتہا نہیں رہتی، لیکن ہم اس کا واسطہ دے رہے ہیں جس نے کربلا میں کیسا جوان بھیجا کہ بیچنے کے بعد کہتا ہے یا بنیا مہلا مہلا، اکبر اپنا گھوڑا آہستہ چلاؤ۔ جب اکبر نے گھوڑا چلایا ہے نا، حسین نے پیچھے دوڑنا شروع کیا۔ عزادارو جب اکبر کا گھوڑا بہت تیز ہوا نا، شبیر گھوڑے کے پیچھے کبھی زمین پہ گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ علی اکبر کے گھوڑے کے آگے بی بی زہرا کی کہتی ہے اکبر گھوڑا رو، جیسے تو کسی کا بیٹا ہے ویسے میں نے بھی حسین کو چکیاں پیس پیس کے پہلا۔ وہ دیکھ تیرے پیچھے۔ میرا اللہ جس سے تو نے اولاد دی ہے اس اولاد کی طرف سے راحت و آرام نصیب فرما، اسے اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ میرا اللہ ہمیں اس سلسلہ ازا کو دن دگنی رات چگنی کے تحت اس معاشرے میں بڑے خلوص سے اس کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور کریم اللہ یقیناً کہا نہیں گیا لیکن میں دعا کر رہا ہوں، مالک ہمارے بہت سارے محسنین اور بزرگان، مائیں بہنیں بیٹیاں یا آپ کے عزیز و اقربا جو بیمار ہیں، میرا اللہ واسطہ اس مریض کا جس کے سامنے مدینے میں سیدزادیاں تجدید وضو کے لیے سر کا جب مسا کرتی تھی تو چھپ کے کرتی تھی، میرا اللہ اس امام سے چادر لٹنے کے بعد علی کی بیٹی نے کہا سجاد بتا جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلے، شام غریبہ کا مریض ہوا، جب تک زندہ رہا خون بہاتا رہا۔ اور عزادارو عزاداری میں بہت رویا کرو، اس کا پرچار کیا کرو۔ سید سجاد مولا کو جب امام باقر لحد میں اتار رہے تھے تو جو بہت رویا نا امام، وہ کربلا کی طرف منہ کر کے کہتا ہائے او میرا پیاسا بابا، جو تجھ پہ رونے کا حق تھا وہ میں سجاد ادا نہیں کر سکا۔ میرا اللہ امام چہارم کے مرض کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اور عزادار سر حسین ابن علی جیسے سوار ہوا، یہ کربلا سے لے کے شام تک معجزے دکھاتا گیا۔ خدا ان پہ لعنت کریں، انہوں نے سر کو ایک مقام پہ یہودیوں کے عبادت خانے کی دیوار کے ساتھ رکھا، رات کا وقت تھا، قیام فرمایا۔ بیویوں نے اور یزید کی لشکر کا پڑاؤ تھا، عزاداروں انہوں نے نیزہ امام کے سر والا عبادت خانے کی دیوار کے ساتھ لگایا۔ اندر ایک نصرانی عالم جو بہت بڑا عالم تھا، وہ مصروف عبادت تھا، اس نے ایک دفعہ مظلوم کا کٹا ہوا سر دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔
اس نے وہاں پہ ان ظالموں کو کچھ درہم و دینار بھی دیے، اور درہم و دینار دے کے نا امام کے سر کو ایک رات کے لیے لے کے اس مسند پر رکھا، جس مسند پر رکھ کے انجیل کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ مشک و عنبر و زعفران سے غریب کی زلفوں کو غسل دیا، اور غسل دے کے کہتا ہے نور کی انواریاں تیرے چہرے پر نازل ہو رہی ہیں، بتاتا کیوں نہیں تو کس قبیلے کا چشم و چراغ ہے؟ عزادارو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، نصرانی میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں جن کا تیرے بزرگوں نے بڑا حیا کیا۔ عزادارو صبح ہوئی تو وہاں پہ ایک معجزہ ہوا۔ قریبی ایک یہودی باغ میں مزدوری کر رہا تھا، اس نے اپنی بیٹی کو لٹایا ہوا تھا، مریضوں کی شفا یابی کے لیے بیٹی کو لٹایا ہوا تھا۔ اس یہودی نے جب سر حسین کو دیکھا تو اپنی نبینہ بیٹی کو اٹھا کے امام کے نیزے والے سر والے نیزے کے نیچے لا کے اپنی بیٹی کو، اس نے اپنی بیٹی کی آنکھیں مانگی۔ صاحب کتاب کہتا ہے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی بیٹی کی آنکھوں پہ گرا۔ اس کی بیٹی کی یہ نبینہ تھی، اس کو بینائی مل گئی، اس کو آنکھیں مل گئی، اور بیٹی والوں جیسے ہی اسے آنکھیں ملی نا، یہودی کی بیٹی نے دیکھا اسی نیزے کے نیچے ایک 4 سالہ بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہہ رہا ہے، جس کے رخساروں پہ تماچوں کا نشان ہے، اور یہودی کی بیٹی اس بچی کو دیکھ کے کہتی ہے جس نے مجھے آنکھیں دی ہیں وہ تیرا لہو بند نہیں کر سکتا۔ بی بی سخینہ رو کے کہتی ہے تجھے آنکھیں مبارک ہو، یہ جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں یہ میرا سگا بابا۔ میرا اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، بالخصوص جن مستورات نے منت مانی ہے میرا اللہ ان کی منتوں کو پورا فرما، ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ منتظمین ہمارے برادران کے ذمے جتنے مومنین کی دعائیں ہیں مالک وہ اپنے دربار میں مستجاب فرما۔ اور کریم اللہ ہم ہر وقت مجلسیں سن کے روتے ہیں، لیکن اس گھر کا وارث مجلسیں سن کے نہیں روتا، وہ ہر روز کربلا کو دیکھ کے روتا ہے۔ وہ زانو زمین پہ ٹیک کے تلوار نکال کے کہتا میرا اللہ مجھے ایک دفعہ اذن ظہور دے، میں ان کو پوچھوں فرات کے کنارے ہمارا خاندان کیسے ذبح کیا گیا۔ میرا اللہ امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اور کریم اللہ سیریا میں، بحرین میں، فلسطین میں، عراق میں، ایران میں، کشمیر میں، جہاں جہاں بھی میرا اللہ مستضعف لوگ اپنے حقوق کے لیے برسر بکار ہے، میرا اللہ ان مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما۔ اور روتی آنکھوں سے دعائیں مانگا کرو۔ کریم اللہ اللہ ان بچوں کی محافظت فرمائے جو اس وقت بی بی زینب کے روزے پہ پہرا دے رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا جس رسول کی بیٹی کو مسلمانوں نے زندگی میں بہت مارا، اب بھی بے غیرت کہتے ہیں ہم علی کی بیٹی کا روزہ گرائے ہیں۔ عزادارو دعائیں مانگا کرو۔ کریم اللہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی روزہ مبارک کی محافظت فرما، ماؤں کے ان جوانوں کو سلامت فرما۔ کریم اللہ سید حسن نصر اللہ اور حسینیت جس مورچے پہ بے جزیدیت سے نبردازماں ہے، میرا اللہ حسینیت کو فتح مند فرما۔ مالک ہمیں سادات عزام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ بزرگان جنہوں نے یہ مذہبی سلسلے شروع کیے آج وہ نہیں ہے، ان کی قبروں کو نور ولایت معصومین سے منور فرما۔ ملت تشیع کے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ اور کریم اللہ بڑا وحدت کا بنا ہوا ماحول ہے، میرا اللہ ہم تمام